ہے جو بھی آیا جتنا بھی آیا اتنا ہی دے دیا، اور اس کا جو بدلہ اجر اللہ نے عطا فرمایا وہ اللہ نے کمال کر دیا۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دیں، کسی غریب کو دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، میری ایک بات یاد رکھ لیں۔ مجھے یہ ملتان کے ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، صوفی محمد اسماعیل صاحب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جیب میں ایسے پیسے رکھتا ہوں، جو بھی شخص مجھے ملتا ہے، مجھے بھی آپ نے کچھ دیا تھا، میں ملنے گیا تو جب رخصتی ہونے لگی تو فرماتے ہیں کہ ان کا حسن ظن تھا، مجھے کہنے لگے کہ جب بھی کوئی عالم ملنے آئے تو خالی نہیں بھیجنا چاہیے۔ مجھے انہوں نے پیسے دیے، میں نے کہا حضرت نہیں، میں تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، جب بھی کوئی عالم آئے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جی میں تو عالم نہیں ہوں، میرے تو نام کے ساتھ میں نے آج تک کبھی نہیں، نہ حافظ نہ قاری نہ عالم، ہم تو ایک دین کے خدمت گار ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی پیسے گن کے جیب میں نہیں ڈالے، ایسے جیب میں ہوتے ہیں، جو بھی ملنے آئے 50 ہے، 100 ہے، 200 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی تھا، اس صدقے کی وجہ سے، لوگوں کو دینے کی وجہ سے آج اللہ نے مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیں نا، چند سالوں میں پورے پاکستان میں یہ پچھلا ہفتہ منگلور تک گیا ہوا تھا، وہاں سے میں خوازہ خلا آ گیا، رات میں اسلام آباد میں تھا، ہر طرف بھو کا عالم ہے۔ جن علاقوں میں ان دنوں میں انتہا کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ سارا مالاکنڈ ایجنسی انتہا کی بارشیں، مجھے کہیں ایک قطرہ بارش کا نظر نہیں آیا۔ میں ہفتے کو بھی مالاکنڈ ایجنسی میں تھا، اتوار کو بھی میں نے مالاکنڈ ایجنسی میں گزاری، صبح سے لے کے شام تک ہم خوازہ خیلہ سے نکلے، پشاور چلے گئے، مردان چلے گئے، اٹک چلے گئے، سب پہاڑ، سب درخت سوکھ گئے۔ وہ لوگ ان دنوں میں تو بارش انتہا کی تھی، صرف ہلکی پھلکی بارش کلام شہر کے اندر ہوئی ہے، وہ بھی رات کے وقت 10-12 منٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھینچ دیے کہ اللہ کی مخلوق جب میری مخلوق کو نہیں دے گی تو پھر میں بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تو دروازے کھولیں اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ہمت ہے جی میں 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے مسجد کو دیتا ہوں، 1000 روپے دیتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمت کے مطابق تو سب دیتے ہیں، ہمت سے زیادہ دینا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ ہمت کے مطابق آپ کے پاس 1000 روپے کی گنجائش ہے، آپ نے 1000 دے دیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے، مجھے وہ بڑے الفاظ مرزا غالب کے یاد ہے، شاعر تھا بہت بڑا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خط آیا، اس خط میں کسی بچی نے جو پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے خط لکھا کہ غالب صاحب میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتے، میں یہاں لاہور میں مسافر ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور مجھے کو 250 روپے چاہیے۔ اس وقت 250 روپے آج کے 2.5 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ خط آیا تو مرزا غالب نے وہ خط پڑھنے کے بعد جیب سے پیسے نکالے، وہ 300 روپے تھے، آپ نے خط میں لپیٹ کے، بس آپ کو پتہ ہے یا اس بچی جو سامنے بیٹھ گئی جس نے خط پکڑا ہے اس کو پتہ ہے، وہ بچی لیے چلے گئے۔ جو 7 شعراء بیٹھے تھے ادیب، انہوں نے کہا کہ غالب صاحب آپ بھی بادشاہ بندے ہیں، شاعر ویسے موڈی مزاج کے بندے ہوتے ہیں، میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، اپنی زندگی، اپنی لگن، اپنی مرضی کے مالک، عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا، آپ کی جیب میں صرف 300 روپے ہیں، آپ نے نکال کے بچی کو دے دیے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں، نہ آپ پہچانتے ہیں، نہ آپ کا تعلق، نہ واسطہ۔ تو مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے ہاتھ پھیلا دیا ہو نا اپنے آگے، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ یہ ہاتھ کسی کے آگے کرنا یہ کوئی عام چیز ہے؟ کتنی بار اس نے سوچا ہوگا کہ میں کس سے پیسے مانگوں، وہ کتنی بار تڑپی ہوگی اس بات سے، کتنا اس نے مان کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اس لاہور میں لاکھوں تاجر ہیں، لاکھوں ارب پتی لوگ ہیں، اسے پتا تھا میں کسی سے پیسے مانگوں گی میری عزت بھی چلی جائے گی، وہ دے تو دے گا لیکن میرے جسم کا سودا کرے گا، میرے ساتھ اپنا غلط تعلق بنانے کی کوشش کرے گا۔ ان لاکھوں لوگوں میں سے اس کی نظر مجھ پہ گئی کہ میں غالب کے پاس جاتی ہوں
میں غالب کا کلام پڑھتی ہوں کہ جی میں آپ کو نہیں جانتی، صرف آپ کی شاعری سے جانتی ہوں۔ تو غالب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے آگے ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا، اس نے اپنا سب کچھ آپ کے آگے کر دیا۔ اب آپ خالی بھیجیں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ جیسا منافق اور آپ جیسا گھٹیا بندہ بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، اپنی عزت قربان کر دی اس نے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں کچھ نہیں دیتا۔ آپ کو آپ کے جو الفاظ ہیں نا اس خط کے نیچے لکھے ہوئے، وہ بڑے کمال ہیں۔ اس بندے نے کہا جی آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے؟ آپ نے کہا میں نے تو نہیں دیے۔ وہ بندہ جو آگ لگانے والا تھا پاس بیٹھا، وہ حیران ہوا۔ آپ نے کہا میں نے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دیے۔ آپ نے کہا کہ مجھے کس نے دیے؟ مجھے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ فرمایا میں نے اپنے لیے، مجھے اللہ نے دیے اور میں نے اس کو دے دیے۔ اللہ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے میں نے اس کو دیے، اللہ نہ دے۔ جیسے میں نے پچھلے حدیث پاک سنائی تھی، بارشیں کم ہوگی، اناج نہیں ہوگا، پھر بارش اس سے کم ہوگی، اناج نہیں ہوگا، آخری سال اتنا خطرناک آئے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا زمین میں سے، اور ایک قطرہ بھی آسمانوں سے نہیں بہے گا۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی مخلوق کو دے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس سے کروڑ گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ تمام ساتھی ہمارے مہمان، ویسے تو ہمارے علاقے ہیڈراجکا سے تعلق ہے، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یورپ میں گزرا ہے، برطانیہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا سرور مدنی صاحب کو دین دنیا کی تمام خیریں، برکت، عزت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ چولستانی لوگوں سے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے چولستانی بھائیوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔